قاضی عبد الماجد یہ الحمدللہ حافظ قرآن 3 مسلح اس نے باقاعدہ مظفر آباد مسجد میں سنائے ہیں اور ایک عالم کورس کر رہا تھا درس نظامی کا. بہرحال اس کا ایک جذبہ اور ایک شوق یہی رہا کہ مجھے شوق شہادت اس کا تھا، تو ہمیشہ یہی کہتا تھا. اور ابھی جمعرات کو اپنی والدہ کو فون کر کے کہتا ہے کہ میں نے جو آپ لوگوں سے کہا تھا، تو اس کی والدہ نے کہا کہ ہمارا بھی آپ سے وعدہ ہے کہ آپ دورہ حدیث کریں تو ٹھیک ہے، آپ کو ہم کشمیر بھیجیں گے جہاد کے لیے. یہ الفاظ تھے. اور اس نے جو خط لکھا اور خط چھوڑا ہے اور اس میں یہ شعر لکھا ہے اس نے کہ کسی شب میں اچانک آ جاؤں گا. تو ایک جذبہ تھا اس کا. اللہ رب العزت نے اس کو اپنے راستے کا علم کے حاصل کرنے کے دوران ہی شہادت عطا فرمائی. یہ بڑی بات، سعادت کی بات ہے، اور اللہ کے ہر فیصلے پر ہم راضی ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی امانت تھی اور اللہ رب العزت اس امانت کو واپس لے جا رہے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک سفر سے واپس آئے، ان کا بیٹا انتقال کر چکا تھا، تو ان کی اہلیہ نے اس کو ٹھیک ٹھاک سنبھال کر رکھا اور پوچھا، کہا بعد میں بتائیں گے. رات گزری تو صبح کہا کہ بات سنو، اگر کسی کے پاس کوئی امانت ہو اور وہ واپس مانگے تو اس پر کسی کا دل خفا ہونا چاہیے؟ کہا نہیں، امانت تھی، وہ واپس مانگ رہا ہے، اس کو امانت دے تو دل خوش ہونا چاہیے کہ شکر ہے میں نے ذمہ داری پوری کر لی. تو انہوں نے کہا پھر سنیں، آپ کا بیٹا، میرا بیٹا ہمارے پاس امانت تھا، اللہ کی امانت تھا، اور اللہ نے آج اس امانت کو واپس لے لیا ہم سے. تو اس نے کہا اسی پر راضی ہے. اسی لیے آتا ہے کہ ایمان والوں کی قسمیں جو ہیں ان میں سب سے اعلیٰ قسم یہ ہے رضا بالقضاء، کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے اس پر ہم راضی ہیں. ہمیں الحمدللہ اس بات پر پکا یقین ہے کہ کل قیامت کے دن یہ حافظ قرآن ہونے کی حیثیت سے بھی ہماری شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا. علم حاصل کر رہا تھا، اور آتا ہے حدیث میں کہ جو قرآن یاد کرنا شروع کرے اور تکمیل نہ بھی ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو قیامت کے دن حافظوں کی فہرست میں اٹھے گا. تو یہ بھی تو علم حاصل کرنے گیا اور ابھی اسی عہدے میں تھا، دنیا سے چلا گیا. کل یہ عالم علماء کی سب میں اٹھے گا اور اس حیثیت سے بھی ہمارے لیے سفارش کرے گا. اور اللہ کے راستے میں علم حاصل کرتے ہوئے یہ دنیا سے چلا گیا، شہادت کا مقام اور مرتبہ پایا، تو اس اعتبار سے بھی ہمارے لیے سفارش کرے گا. تو میرے بھائی مولانا عبد المالک صاحب، اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بالغ ہو کر گیا. ان کی ایک بچی اور ایک بچہ عدم بلوغ میں گئے ہیں، اور ایک بچی سال کی بچی گزشتہ سال فوت ہوئی. اور اللہ رب العزت کے حبیب امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے 3 بچے اگر بلوغ سے پہلے فوت ہو جائیں، کل قیامت کے دن ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک کے 2 تھے، جس کے 2 ہو تو پھر فرمایا وہ بھی لے جائیں گے. ایک بچہ تھا، کہا ایک ہو تو پھر فرمایا وہ بھی لے جائے گا. تو لہٰذا یہ تو جنت کے ہمارے پھول ہے اور انشاءاللہ وہاں ہمیں کام آئیں گے. تو آپ حضرات بھی تشریف لائے کافی تعداد میں، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اب انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب نماز ادا کریں گے، نماز جنازہ، تو اس کی آپ نیت بھی کر لیجئے گا. 4 تکبیرات نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے اس میت کے، پیچھے امام کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، ثنا پڑی.